قبرستان ایسی راتوں میں عام طور پہ جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی گئے ہیں، لیکن ہم جب جائیں گے میں اسے نہ سنت کہوں گا، نہ فرض کہوں گا، نہ واجب کہوں، لیکن جاؤ میں اس لیے کہوں گا کہ سال میں ایک مرتبہ اپنے رشتہ داروں کے قبر کو تو ایک مرتبہ دیکھ لیا۔ بعض کتابوں میں ہم نے پڑھی، حدیث کی کتابوں میں، کہ جس نے ماں باپ کے قبر کی زیارت کی، ماں باپ کے قبر کی زیارت کی، وہاں کھڑے ہو کر پڑھنا دور کی بات، ان کے لیے وظائف بخشنا دور کی بات، صرف ماں باپ کے قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہاں زیارت کر کے اپنے منہ پھیرنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش فرماتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو کئی سال ہو گئے ہوں گے ماں باپ کے انتقال ہو کر، ہمیں قبر بھی پتہ نہیں رہے گا، تلاش کرنے کا موقع ہوگا، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اتنی لاپرواہی کی زندگی نہ گزارے، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ایسی بے لاپرواہی زندگی گزارے۔ پوری زندگی پرورش کرنے میں ماں باپ اپنی عمر کو ضائع کر دیے، ان ماں باپ کے قبر کی تلاش میں پڑے۔ کہاں ہے میرے ماں باپ کے قبر؟ یہ تلاش میں لوگ، اور وہاں کھڑے ہو کر کچھ وظائف پڑھ لو۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قبر کے پاس یا مردے کے لیے یاسین پڑھ کر بخشتا ہے، یا جس قبرستان میں کھڑے ہو کر یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قبرستان میں جتنے دفن ہیں ہر ایک کے بدلے میں ایک ایک نیکی اسے عطا فرماتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے جس نے قل هو اللہ احد اور الہاکم التکاثر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے قل هو اللہ احد اور الہاکم التکاثر پڑھنے والا کل قیامت کے دن وہ مردے تمہاری سفارش کرے، اے اللہ ہمیں یہ وظیفہ بھیجنا تھا تو اس کی شفاعت کو قبول فرما۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی، معاف کرنا بات لمبی ہو جاتی ہے، مجبوری کے طور پر سنا رہا ہوں تاکہ ہمارے دل میں اس کی حقیقت بڑھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جس میں فرمایا، ایک بڑا گنہگار تھا اور گناہوں کا سمندر لے کر اس کے قبر میں پہنچا، گناہوں کے پہاڑ لے کر اس کے قبر میں پہنچا، اور جب قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا وہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر کھڑا ہوگا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، گناہوں کے ساتھ قبر میں دفن ہوا لیکن کل قیامت کے دن کیسے نیکیوں کا پہاڑ لے کر کھڑا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کے وارثین اسے خالی نہ چھوڑے بلکہ اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہے، صدقہ و خیرات کر کے اس کے لیے برابر وظائف پڑھ کر اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ اتنی دعا کی کہ وہ آدمی کے گناہ معاف ہو گئے، جتنے گناہ تھے اللہ اسے دگنا بنا کر نیکیاں اسے دے دی۔ تو میرے دوستوں، کتنے ایسے مجبور ہوں گے قبر میں ایک ایک نیکیوں کے محتاج بن کر۔ میرے دوستو، ہم وہاں کھڑے ہو کر دعا کریں، دور کھڑے ہو کر یہاں بیٹھ کر کھڑے دعا کرنے سے بھی اللہ پہنچانے کے برابر پہنچا دیتے ہیں۔ لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے، میں قرآن شریف پڑھتی ہوں، پورا قرآن شریف ان کو پہنچانے میں کیسا دعا کرے تو جاتا، نہیں تو نہیں جاتا۔ یہ مت سوچو، اگر ہم نیت کر لیں گے اے اللہ میں قرآن شریف ان کے حق میں پڑھنا چاہتی ہوں، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، بسم اللہ کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھیں گے، اس کا ثواب برابر پہنچتا رہے۔ آپ پورا پڑھنے تک کا انتظار نہیں ہے، اللہ برابر پہنچاتے رہتے، ثواب برابر آپ کا جاری رہے۔ ہر جگہ ہم کھڑے ہو کر دعا کر سکتے، لیکن کبھی اپنے رشتہ داروں کے قبر کی زیارت بھی کر لیا۔ کتنے مرتبہ ان کے ہاتھوں سے کھائے ہو، کتنے مرتبہ ان کے ہاتھوں سے لیے ہو، کتنے مرتبہ ان کے ہاتھوں سے پیے ہو، کتنی مرتبہ وہ ہم بچے ہونے کی خاطر چومے ہوں گے، وہ محبت کی خاطر تو کم از کم ان کی قبر کی ایک مرتبہ زیارت کر لیا کرو، دعائیں کرو ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے، اللہ ہماری بخشش فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے،
اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ معافی کے ساتھ میں اس مجلس کو ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہو گئی، اگر میری بات میں کسی کو تکلیف ہو تو معافی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ پھر بھی دوبارہ سہ بارہ کہتا ہوں کہ ہم توبہ کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ موقع ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، پھر ہمیں معلوم نہیں کہ رات کو سو کر صبح کو اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح زندگی کی توفیق عطا فرمائے، حلال زندگی عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔